بسم الله الرحمن الرحيم. ولزمه تعقل متعلقه إجمالا وتبعا من غير حاجة إلى ذكره، وهو بهذا الاعتبار مدلول لفظ الابتداء فقط، فلا حاجة في الدلالة عليه إلى ضم كلمة أخرى إليه لتدل على متعلقه، وهذا هو المراد بقولهم إن للاسم والفعل معنى كائنا في نفس الكلمة الدالة عليه. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا لَاحَظَهُ الْعَقْلُ قَصْدًا وَبِالذَّاتِ كَانَ مَعْنًى مُسْتَقِلًّا بِالْمَفْهُومِيَّةِ مَلْحُوظًا فِي ذَاتِهِ. جب عقل اس کا قصداً اور بالذات لحاظ کرے تو یہ معنی مستقل بالمفہومیت ہے. معنی مستقل بالمفہومیت کا معال اور حاصل کیا تھا؟ معال اور حاصل یہ تھا کہ بھئی ایک ہی لفظ سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے، دوسرا لفظ ملانے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے کلمہ کی حاجت نہیں ہے. یہ بات تھی. اب اس پہ سوال بنتا ہے. سوال یہ بنتا ہے، بات پہ توجہ دینا، کہ ابتدا ایسا امر نہیں ہے جس کا کوئی بھی متعلق نہ ہو، متعلق نہ ہو. جب آپ کہیں گے نا ابتدا، تو ابتدا ایک حد سے ایسی تو مبتدی بھی ہوگا، ابتدا کرنے والا. جہاں سے ابتدا کر رہا ہے مبتدا من ہو، جہاں سے ابتدا کر رہا ہے اس کا تحقق بھی ہوگا. ٹھیک ہے. جس چیز کی ابتدا کر رہا ہے، بھائی کھانے کی ابتدا کر رہا ہے، پینے کی ابتدا کر رہا ہے، چلنے کی ابتدا کر رہا ہے، ابتدا کس چیز کی کر رہا ہے وہ بھی ہوگی. ابتدا کا تحقق بغیر ابتدا کرنے والے کے، بغیر اس شے کے جس کی ابتدا کی جا رہی ہے، بغیر اس مکان کے جہاں سے ابتدا کی جا رہی ہے، بغیر اس وقت کے جس وقت ابتدا ہو رہی ہے، اس کے بغیر تو ابتدا ہو ہی نہیں سکتی. ابتدا کا تحقق ہی نہیں ہو سکتا. بات سمجھے؟ تو جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ ابتدا کے تحقق کے لیے ان متعلقات کا تحقق ضروری ہے، ورنہ ابتدا متحقق ہی نہیں ہو سکتی. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب ابتدا پر تو ایک لفظ دلالت کرے گا، وہ متعلقات جن کے بغیر ابتدا ہو نہیں سکتی، وہ متعلقات کے متعلقات کے دونوں طرح تلفظ درست ہے. یہ ہر جگہ نہیں ہوتا، بعض مقامات پر. ٹھیک ہے نا. یہاں پر متعلقات کہیں یا متعلقات کہیں. متعلقات بہتر ہے اس لیے کہ ابتدا حد سے نہیں، تو اس کا ان سے تعلق ہے. اب کہا جائے کہ جو ابتدا کرنے والا ہے اس نے حد سے تعلق پکڑا ہوا ہے، تو یہ توجیہ تو اس کی ہو سکتی ہے. بہتر یہ کہ آپ دیگر امور کو متعلقات بنائیں، اس کو متعلق بنائیں. ٹھیک ہو گیا. ان کے بغیر ابتدا نہیں ہو سکتی، متعلقات کے بغیر. تو پھر ان کا تعقل، ان کا جو تعقل ہے، ان پر جو دلالت ہے، ان کی جو بات ہے، وہ کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ سوال بنا نہیں؟ اعتراض دوبارہ سمجھ. جب کہا کہ لاحظہ العقل قصدا وبالذات کان معنی مستقلا بالمفہومیت، میں نے آپ کو بتایا معنی مستقلا بالمفہومیت کا حاصل اور معال یہ ہے کہ اس معنی پر دلالت کرنے کے لیے ایک ہی کلمہ کافی ہے، دوسرے کلمہ دوسرے لفظ کو ساتھ ملانے کی کوئی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو سوال یہ ہے کہ ابتدا معنی حدثی ہے، ایک ذات ہوگی جس کے ساتھ یہ قائم ہوگا. ٹھیک ہو گیا. پھر یہ ہو گیا مبتدی، ایک وہ ہوگا جس شے کی ابتدا کی جا رہی ہے، ایک وہ مکان ہوگا جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، ایک وہ زمان ہوگا
جس میں ابتدا ہو رہی ہے. یہ جو اس کے متعلقات یا متعلقات ہیں ان کے بغیر تو ابتدا کا تحقق نہیں ہو سکتا. معنی حدثی کا تحقق ہی نہیں ہو سکتا. بات سمجھے؟ معنی حدثی کا تحقق بغیر اس کے متعلقات کے یہ ممکن نہیں. بات آئی ذہن میں؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو جو لفظ ابتدا ہے الابتداء یا ابتداء فعل یہ تو فقط معنی حدثی پر دلالت کرے گا. وہ جو متعلقات ہیں وہ تو آئے نہیں، ان پر دلالت بنی نہیں. جب وہ آئے نہیں، ان پر دلالت ہوئی نہیں، ان کے بغیر اس کا تحقق نہیں ہوتا. تو ان کے بغیر یہ کیسے مستقل بالمفہومیت اس کو کیسے کہا جائے؟ اعتراض سمجھے؟ یہ اعتراض ہے تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا وَلَازِمَهُ تَعَقُّلُ مُتَعَلَّقِهِ اِجْمَالًا وَطَبْعًا. حاصل جواب یہ ہے، غور کریں، حاصل جواب یہ ہے کہ ابتدا کا لحاظ دو طریقوں سے ہوتا ہے. ایک کہ ملحوظ بالذات، ملحوظ قصدن اور بالذات ہو، اور دوسرا ملحوظ طبعاً ہو. ابتدا کا لحاظ، ابتدا کا ادراک، ابتدا ملحوظ قصدن بالذات ہو، ملحوظ طبعاً ہو. دونوں صورتوں میں متعلقات کا ہم تصور مانتے ہیں. متعلقات کا تحقق ضروری مانتے متعلقات، لیکن متعلقات کی حیثیتیں مختلف ہیں. سمجھے بات؟ اگر جو ابتدا ہے اس کا تعقل وہ بذات نہیں ہے، بالطبع ہے، طبعاً ہے. اب جو متعلقات ہیں سارے کے سارے نہیں، بعض کم از کم بعض متعلقات کا جو ادراک ہے وہ تفصیلی ضروری ہے، قصدی ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا؟ لیکن جب ابتدا ملحوظ قصدن و بالذات ہو، ہم متعلقات کی نفی نہیں کر رہے، متعلقات اب بھی ضروری ہیں، لیکن اب ان کا جو تعقل ہے وہ تفصیلاً اور اصالتاً ضروری نہیں ہے، بلکہ اجمالاً اور طبعاً کافی ہے. اتنی بات سمجھیں؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو چلیں یہ مزید بات آگے کرتے ہیں. اتنی بات آ گئی، دوبارہ سمجھیں توجہ سے. اس کا یہ جواب دے رہے ہیں لازمہ تعقل متعلقہ اجمالاً و طبعاً. جواب سمجھنے سے پہلے اس جملے کو بطور تمہید لے لیں. تمہید یہ ہے کہ ابتدا کا لحاظ دو طرح سے ہے. ایک ابتدا کا لحاظ قصدن بالذات، اور دوسرا کیا ہے وہ طبعاً، یا یہ کہے بالکل طبعاً صحیح ہے. ایک قصدن بالذات اور ایک ہے طبعاً. ابتدا کا لحاظ قصدن بالذات ہے، ابتدا کا لحاظ طبعاً ہے. یہ دو حیثیتیں. ہم کسی حیثیت میں بھی متعلقات کی نفی نہیں کرتے، لیکن متعلقات کی حیثیت بدل جاتی ہے، ان کے تعقل کی حیثیت بدل جاتی ہے. جب ابتدا کا تعقل بالطبع ہو اب بھی متعلقات ضروری ہے. جب ابتدا کا تعقل بالاصالت و قصدن بالذات ہو اب بھی متعلقات ضروری. لیکن یہاں متعلقات کا ابتدا کی بات نہیں کر رہے، متعلقات کا، سارے متعلقات کا بھی نہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں. کم از کم بعض متعلقات کا جو تعقل ہے وہ یہاں پر اصالتاً، تفصیلاً اور اصالتاً، کیا تفصیلاً اور اصالتاً ضروری ہے. جب ابتدا کا تعقل جو ہے وہ بالطبع ہو تو متعلقات کا تعقل، سارے کے سارے متعلقات ضروری نہیں ہیں، بھلے بعض ہوں، لیکن کم از کم بعض متعلقات کا جو تعقل ہے وہ اصالتاً و تفصیلاً ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جب ابتدا کا تعقل قصدن بالذات ہو اب بھی متعلقات کا تعقل ضروری ہے، لیکن اب اصالتاً اور تفصیلاً ضروری نہیں ہے، اجمالاً طبعاً کافی ہے. اتنی بات آ گئی. جب یہ بطور تمہید لیں، بات آئی ذہن میں. جب یہ تمہید آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب جواب کی تقریر کر رہے ہیں. جواب کا حاصل یہ ہے کہ اب ہم نہیں کہہ رہے کہ متعلقات کا تعقل ضروری نہیں ہے، ضروری ہے. متعلقات کا تعقل ضروری ہے، لیکن یہ جو تعقل ہے نا ابتدا کا اصالتاً قصدن بالذات، اسی تعقل کو وہ اجمالی طبی تعقل خود لازم ہے.
ضروری ہے. ہم نے کب کہا ضروری نہیں ہے؟ ضروری ہے، لیکن اسی تعقل کو وہ لازم ہے. آپ نے کہا حاتم، تو جھوٹ کا جو تصور ہے وہ اس کو لازم ہے، لازم نہیں ہوتا ہے. دلالت التزامی کا وجود ہے، دلالت التزامی کا تصور ہے. سمجھے بات کو؟ تو اب ہم یہ اس قسم کی دلالت التزامی نہیں کہہ رہے اس کو، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک شے کو دوسری شے کا تعقل لازم ہو، ایسا یہ ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی ابتدا کو اس کے متعلقات کا تعقل اجمالی اور طبی یہ لازم ہے اس کو. ان کے ذکر کی بات، اعتراض کیا تھا؟ اعتراض یہ تھا بھی ایک لفظ سے کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے، متعلقات کدھر جائیں گے؟ جواب بن گیا نا. اس کا تصور کیے نا، جس لفظ سے یہ سمجھ میں آیا ہے تو اسی کو متعلقات کا اجمالی طبی تعقل لازم ہے، ذکر کی حاجت نہیں ہے. بات بن گئی نہیں بن گئی؟ یہ مطلب بات ہے. خلاصہ پھر سمجھے. اعتراض کا حاصل یہ تھا کہ بھئی ابتدا کا تو ہو گیا، ابتدا مانا حدثی، متعلقات کے بغیر اس کا تعقل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جواب سے پہلے تمہید کا خلاصہ یہ ہے کہ ابتدا کے لحاظ کی دو حیثیتیں، دو صورتیں. ایک میں متعلقات کا جو تعقل ہے وہ تفصیلی اور اصالتاً ضروری ہے، اور ایک میں اجمالاً طبعاً کافی ہے. جب یہ تمہید آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب بات یہ ہے کہ یہ وہ صورت ہے جہاں اجمالاً طبعاً کافی ہے، اور اجمالاً طبعاً کافی ذکر کے لیے متعلقات کا ذکر ضروری نہیں ہے. ابتدا بولیں گے نا تو اجمالی طبی جو متعلقات کا اجمالی طبی تعقل ہے نا وہ اسی کو لازم ہے. یہ بولا تو وہ از خود آ گئے. اب ان کے ذکر کی حاجت نہیں. جب ان کے ذکر کی حاجت نہیں، ہم نے کیا کہا تھا؟ ایک ہی لفظ سمجھ میں آ جائے گا، دوسرا لفظ نہیں ملانا پڑے گا، بات ثابت ہو گئی. دوسرا لفظ نہیں ملانا پڑا، بات سمجھے جی؟ ٹھیک ہو گیا جی؟ نہیں ماں، اور لازم ہے اس کو اس کے متعلق کا تعقل اجمالاً اور طبعاً بغیر کسی حاجت کے متعلق کے ذکر کی. بات بنی نہیں؟ ٹھیک ہو گیا، بات واضح ہو گئی. ہاں، ایک فائدہ بیچ میں اور بھی ہے. جو ذکر اجمالی ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے. ذکر اجمالی دو طرح سے ہے. ذکر اجمالی اصالتاً، ذکر اجمالی طبعاً. سمجھے بات کو؟ آپ نے کہا بھائی اسم کی کلمہ کی 3 قسمیں ہیں. اب 3 قسمیں بیان کر دی ہیں، لیکن یہ اجمال ہے نا، بھی تفصیل نہیں ہوئی. ایک اسم ہے، دوسرا فعل ہے، تیسرا حرف ہے. یہ آپ نے بیان نہیں کیا، تفصیل نہیں ہوئی. یا آپ نے یوں کہا کہ اسم بجمیع اقسام ہی، کلمہ بجمیع اقسام ہا، اشارہ ہو گیا بھی قسمیں ہیں، ہو گیا نا. لیکن اجمالاً کتنی ہیں، کون کون سی ہیں، تفصیل نہیں آئی نا. اجمالاً ہے، لیکن ہے اصالتاً. کلمہ بجمیع اقسام ہا. اب جب بجمیع اقسام ہا کہا ہے اجمال، لیکن اصالتاً تو ہے نا جی. اگر اصالتاً نہ ہوتا تو بجمیع اقسام ہا یہ کیوں بولتے آپ؟ خالی کلمہ کہہ دیتے. کلمہ ایسا ہوتا ہے جی، الکلمۃ لمن مفرد، یوں کہہ دیتے. آپ نے کہا الکلمۃ بجمیع اقسام ہا، لفظ لمن مفرد. اب یہ جو بجمیع اقسام ہا یہ قسموں کی جانب اشارہ کرنے کے لیے ہی تو بولا ہے آپ نے. ہے اشارہ اجمالیہ، لیکن ہے اصالتاً. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں. اجمال دو طرح سے، ایک اجمال اصالتاً یعنی ذکر اجمالی اصالتاً، اور ایک ذکر اجمالی طبعاً. بات ہے ذہن میں. تو جب کان لازمہ تعقل متعلق ہی اجمالاً، متعلق کا جو تعقل ہے وہ اجمالاً اسی کو لازم ہے. ذہن میں رکھنا اجمالی دو طرح سے، اجمالی اصالتاً، اجمالی طبعاً. اجمالی اصالتاً کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے. اجمالی اصالتاً دوسرے کے ذکر سے حاصل نہیں ہوتا. اس لیے یہاں پر اعتراض ممکن تھا کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں اجمالاً کے لیے ذکر کرنا پڑتا ہے. اس لیے اس اعتراض ممکنہ اعتراض کے دفعہ کے لیے کہا طبعاً. ہم نے جو اجمالاً کہا ہے وہ اجمالاً قصداً نہیں کہا، اجمالاً اصالتاً نہیں کہا.
اجمالاً اصالتاً کے لیے ذکر کی حاجت ہوتی ہے، یہ اجمالاً اصالتاً نہیں، اجمالاً طبعاً ہے. بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. یہ عبارتی فائدہ ہے جب کہا نا لازمہ تعقل متعلق ہی اجمالاً، تو جو ذکر اجمالی ہے دو طرح سے، اجمال اصالتاً اور اجمال طبعاً. اجمالی اصالتاً کی میں نے آپ کو مثال دی، آپ کہتے ہیں الکلمۃ بجمیع اقسامھا، جب آپ نے کہا بجمیع اقسامھا، قسمیں کتنی ہیں یہ بیان نہیں ہوا، کون کون سی یہ بھی بیان نہیں ہوا، لیکن قسمیں ہیں. اجمالی طور پر آپ نے یہ بتا دیا کہ کلمہ ایک ہی قسم نہیں، کئی قسمیں اس کی. الکلمۃ بجمیع اقسامھا، جب آپ نے یہ بولا تو اس کی قسموں کی طرف اشارہ ہو گیا، اشارہ اجمالی ہے. یہ ہے ذکر اجمالی، لیکن ہے اصالتاً. اب اگر یہ اس کو اصالتاً نہیں بولتے تو پھر بے جمیع اقسامھا کیا ہے؟ بے جمیع اقسامھا اگر اصالتاً اجمال نہیں ہے تو پھر اس کو کیا بولیں گے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اشارہ اجمالی ہے لیکن ہے اصالتاً. سمجھے بات کو؟ تو کبھی اجمال اصالتاً ہوتا ہے، کبھی اجمال طبعاً ہوتا ہے. جب کہا نا کہ لازمہ تعقل متعلق ہی اجمالاً، تو اب یہاں پر اعتراض ہو سکتا تھا، وہاں پڑھ سکتا تھا کہ بھئی جو ذکر اجمالی ہے اس کے لیے تو ذکر کیا جاتا، جو ذکر اجمالی ہے، تعقل اجمالی ہے، وہ تو ذکر اس کے لیے کرنا پڑتا ہے، بغیر ذکر کے وہ حاصل نہیں ہوتا. تو اس لیے اس کا جواب دینے کے لیے ان کا وہ طبعاً جو تعقل اصالتاً ہے، اجمالی اصالتاً، اس کے لیے ذکر ضروری ہوتا ہے. یہاں پر جس کو ہم لازم کہہ رہے ہیں وہ اصالتاً نہیں، وہ طبعاً ہے. طبعاً کے لیے کوئی ضروری نہیں. بات سمجھے؟ لازم ہے اس کو متعلق کا تعقل اجمالاً اور طبعاً، بغیر کسی حاجت کے طرف اس کے ذکر کے. بات آپ سمجھے نہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. آپ فروق بیان کر رہے ہیں، تفریق ذکر کر کے فروق بتا رہے ہیں کہ معنی اسمی میں اور معنی حرفی میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اب لفظ معنی ابتدا ہے، معنی ابتدا ہے، اس کا تعقل قصداً اور بذات، اس کی گفتگو چل رہی ہے. جب معنی ابتدا اس کا تعقل قصداً بذات ہو، کہا وہو بہذا الاعتبار مدلول ہو لفظ الابتدا ہے. یہ جو لفظ ابتدا ہے نا، لفظ ابتدا، اس کا مدلول وہ اسی اعتبار سے ہوتا ہے. کس اعتبار سے؟ کہ جب اس کا تعقل قصداً اور بذات ہو. یعنی ابتدا جو ہے معنی ابتدا من کا مدلول بھی ہے، معنی ابتدا من کا مدلول بھی ہے، اور الابتداء اس کا مدلول بھی ہے. الابتداء کا مدلول بھی ہے، من کا مدلول بھی ہے معنی ابتدائی. معنی ایک ہے، معنی ایک ہے ابتدا. معنی ابتدا من کا مدلول بھی ہے اور الابتداء اس کا مدلول بھی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ من کا مدلول کب ہے اور الابتداء کا مدلول کب ہے؟ کہا یہ جو ہم نے تمہیں بولا ہے نا کہ اس کا لحاظ، اس کا ادراک قصداً بذات ہو، یہ والی جو حیثیت ہے، اس حیثیت سے یہ الابتداء کا مدلول ہے. جب دوسری حیثیت کا بیان کریں گے اس حیثیت سے من کا مدلول ہوگا. بات ہے ذہن میں؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو پھر یہ کہنا تو بالکل آسان ہو گیا نا کہ الابتداء کا جو معنی ہے وہ مستقل بالمفہومیت ہے، من کے جو معنی ہے وہ غیر مستقل بالمفہومیت. بات ہے یہ فروق بیان کر رہے ہو. اور وہ معنی ابتدا. ٹھیک ہے نا؟ اس اعتبار سے اعتبار کیا؟ لا ھذا العقل قصداً و بذات. ٹھیک ہے؟ لفظ ابتدا کا مدلول ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اتنی بات آ گئی سر. جی اب فقط کو ساتھ ملائیں. فقط لفظ ابتدا کا مدلول ہے. فقط لفظ ابتدا کا مدلول ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ غور کریں. اس کا مطلب بعض مفسرین نے کچھ اور بیان کیے جو مناسب نہیں ہے، میں اس پہ بھی تنبیہ کیے دیتا ہوں. بعض نے کہا فقط کا مطلب ہے
کہ بھئی یہ من کا مدلول نہیں ہے. فقط کو آپ انتہے کے معنی میں بناتے ہیں نا جی 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 تو انتہے ان جالہ مانا من، جی یہ صرف ابتدا کا مدلول ہے، من کا مدلول نہیں ہے. تو من کا مدلول نہ بنا اس کو. جی جی توجہ ہے. جی بعض محشرین نے یوں فقط کی تقریر کی ہے. جی لاشاری جی ایسے نہیں ہوتا بھائی جناب والا پورے جملے میں سے ایک لفظ کی تقریر کر دو اور باقی کو ممل چھوڑ دو. اگر آپ واقعی آپ کو علماء کی گفتگو سمجھنی ہے تو وہاں جو فتح کسرہ ہوتا ہے نا، جو اس کی بھی اپنی حیثیت ہوتی ہے. جی یہ جملہ پورا بول دیا اور کچھ قیود محمل ہو گئی، فری میں لگا دی، یہ جو ہلاک کا کام ہے. جی اگر فقط بولا تو اس میں کوئی نقطہ ضرور ہے. جی یہ بات نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے ایسے ہی بول دیا جی میں فارغ بیٹھا ہوا تو میں نے کہا تھوڑی بات ہی کر لوں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. تو اب فقط جو ہے اس کی تقریر بعض حضرات نے یہ کی، فقط کو انتہے کے معنی میں کیا جاتا ہے کہ فقط اس میں فعل بمعنی امر حاضر ہے. ذہن میں رکھیں کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بھائی کیا جاتا ہے کہ جو مغنی لبیب وغیرہ ان کے اندر اس پہ کچھ اور گفتگو ہے، تفصیل اس میں ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیں جو مشہور ہے فقط کو اس میں فعل بمعنی امر حاضر کے معنی میں کیا جاتا ہے. فقط یعنی بمعنی انتہے، قط بمعنی انتہے، یعنی انتہے. بعض محشرین نے یہ تقریر کی انتہے انجال ہی مانا من، انتہے انجال ہی مانا من وہو بہذا الاعتبار مدلول لفظ الابتداء فقط. جی فقط لفظ ابتدا کا مدلول ہے فقط اے فنتہے انجال ہی مانا من، مانا من کا اس کو مدلول نہ بنا، ابتدا کا ہی مدلول ہے. جی ٹھیک ہو گیا. جی بعض نے تقریر یوں کی، لیکن ذہن میں رکھیں اب آپ کچھ اور بھی دیکھیں نا جی فلاح حاجت اس کو بھی دیکھیں. جی یہ بھی دشواری ہے. اب استاد سمجھائے تو سمجھ میں آتی ہے نا. کچھ لوگ ہمارے جیسے میں نے کہا بھائی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو سمجھانا پڑتا ہے کہ ہم نے کیا لکھا ہے. جی اب وہ یہ سمجھتے ہیں جی ہم نے چمن زمان کا رد لکھنا ہے. آپ لکھیں لیکن کم از کم سمجھے تو صحیح نا کہ ہم نے کیا لکھا ہے. جی. اب آپ دیکھیں فلاح حاجتا یہ فا تفریح ہے. کلام سابق پر یہ گفتگو متفرع ہے. جی اب آپ فلا حاجت فی الدلالۃ علیہ الی ضم کلمۃ اخرى الیہ لتدل علی متعلقہ، اس کی تقریر آپ سمجھے. وہ جو بعض محشرین نے فقط کے معنی بیان کیے اس معنی کو سامنے رکھ کر اس کی تقریر سنیں. آپ غور کریں جملہ کیسے بنے گا، گفتگو کیسے بنے گی. اس لحاظ سے جو ہم نے پہلے بیان کیا، اس لحاظ سے یہ لفظ ابتدا کا مدلول ہے. تو فقط تو اسے من کا مدلول مت بنا. لہذا اس معنی پر دلالت کرنے کے لیے کسی اور کلموں کو ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں. غور کرو. لہذا اس معنی پر دلالت کرنے کے لیے اس کے ساتھ کسی اور کلموں کو ملانے کی ضرورت نہیں. یہ پچھلی گفتگو پہ کوئی جملہ سنو پھر دھیان سے. اس لحاظ سے یہ لفظ ابتدا کا مدلول ہے تو اسے من کا مدلول نہ بنا. لہذا اس معنی پر دلالت کرنے کے لیے اس کے ساتھ دوسرے کلموں کو ملانے کی حاجت نہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ لہذا یہ کہنا کچھ غیر مناسب سا نہیں لگ رہا؟ بھائی یہ کس پہ تفریح ہو رہی ہے؟ اب اسی گفتگو کو دوسرے انداز میں، اسی کلام کی تقریر دوسرے انداز میں سنیں. اب آپ کو لگے گا کہ یہ جو لہذا ہے یہ تھوڑا مناسب ہو گیا ہے. آپ سنیں اس لحاظ سے یہ معنی اکیلے لفظ ابتدا کا مدلول ہے. اب فقط کے معنی ہم نے اکیلے کر لیے. ٹھیک ہو گیا. اس لحاظ سے
یہ معنی اکیلے لفظ ابتدا کا مدلول ہے، لہذا اس کے متعلق پر دلالت کرنے کے لیے کسی اور کلموں کو ملانے کی حاجت نہیں ہے۔ اب یہ جو ٹھیک بن رہا ہے کہ بن رہا؟ جب اکیلے اس کا مدلول ہے، لہذا کسی اور کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات تو جڑ رہی ہے نا جی۔ اب لہذا اس پر متفرع ہو رہا ہے جی۔ آپ نے کہا تھا کہ بھئی اسے ابتدا کا مدلول بنا، من کا نہ بنا، یہ اس پہ کیسے متفرع ہوگا کہ لہذا کسی اور کو جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہ آپ نے پہلے جملے میں کہا کہ یہ ابتدا کا مدلول ہے تو اکیلے ابتدا کا مدلول ہے، یہ تو کہا ہی نہیں نا آپ نے۔ آپ نے ابتدا کا مدلول کہا، اکیلے ابتدا کا نہیں کہا۔ من والا جملہ بیچ میں فری فنڈ میں آپ لے آئے، یہ جو لہٰذا ہے یہ کس پہ متفرع ہو رہا ہے؟ بات پتہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھے؟ بات سمجھے؟ فقط کی جو تقریر ہے، اگر فا تفریحیہ یا فصیحیہ، فصیحہ، اور قط امر اس پہ فعل بمعنی امر حاضر معروف بمعنی انتہے، فقط یعنی فنت انجالی ہی معنی من، اس معنی کو ابتدا کا مدلول بنا، من کا مدلول نہ بنا، یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، من کا مدلول یہ نہیں ہے، لیکن فلا حاجت، یہ آگے جو تفریح ہے یہ نہیں بنتی اگر فقط کی یہ تقریر کی جائے۔ تقریر کی جاتی ہے سیاق و سبق دونوں دیکھ کر، ما قبل بھی دیکھ کر، ما بعد بھی دیکھ کر۔ آپ نے ایک جانب دیکھا، گفتگو کر دی، پتہ چلا وہ آگے سے کھسک گیا، وہ جوڑ ہی نہیں رہا، ٹھیک ہو گیا؟ تو لہذا فقط کے معنی یہ اپنی جگہ پر اگر سب بعد والی گفتگو نہ ہوتی تو آپ کر سکتے تھے کہ فقط یہ فنت انجالی معنی من، اس کو من کا معنی نہ بناؤ، یہ من کا مدلول نہیں ہے، یہ الابتدا کا مدلول ہے۔ سمجھے بات کو؟ بعد والی کلام نہ ہوتی تو یہ کہنا درست تھا، ٹھیک تھا، لیکن غور کرنا، اب آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو یہ فلا حاجتہ کے ساتھ تفریح مناسب نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہو نا؟ اب آپ اس کی فقط کو کس معنی میں کریں؟ آپ اس معنی میں کریں کہ فنتہی ان ضم کلمۃ اخری الیہ، فنتہی ان ضم کلمۃ اخری الیہ، فلا حاجت نہ وہو بہذا الاعتبار مدلول لفظ الابتداء فقط، فنتہی ان ضم کلمۃ اخری الیہ، وہی اکیلے لفظ ابتدا کا مدلول ہے، یہ معنی اکیلے لفظ ابتدا کا مدلول ہے۔ سمجھے بات کو؟ اس معنی کے اعتبار سے جو پہلے بیان کیے اذا لاحظ العقل قصدا وبذات، یہ کہ اکیلے لفظ ابتدا کا مدلول ہے، یا اکیلے لفظ ابتدا کا مدلول، اب فقط بمعنی اکیلے کے ہو گیا، اکیلے لفظ ابتدا کا مدلول ہے۔ جب آپ نے کہا اکیلے لفظ ابتدا کا مدلول ہے، فلا حاجت فی الدلالۃ علیہ الی ضم کلمۃ اخری الیہ، تو اس دوسرا کلمہ ساتھ ملا کر متعلق پر دلالت کرنے کی کوئی حاجت نہیں۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تفریح بنی نہیں بنی؟ تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیوں حاجت نہیں ہے، کیوں حاجت نہیں ہے؟ وہ ہم نے بتا دیا کہ اکیلا لفظ ابتدا سے بات سمجھ میں آ رہی ہے، دوسری کی حاجت کہاں سے ہے؟ بات سمجھے نہیں؟ پتہ نہیں سمجھے، بگڑ گئی ہے، عنایت اللہ مانا کرے، تو کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے اس پر دلالت کے لیے جی، وہ جو ہے مانا جب اذا لاحظ العقل قصدا وبذات، دوسرے کلمہ کی اس کے ساتھ لفظ ابتدا کے ساتھ جوڑنے کی تاکہ دلالت کرے اس کے متعلق پر۔ اتنی بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ اب ذہن میں رکھیں، اب دو جملے ہوں گے، کیا کہ ابتدا کے معنی کہ وہ مستقل بالمفہومیت ہے، الابتدا اس کے معنی مستقل بالمفہومیت ہے، اور ابتدا کی دلالت ایسے معنی پر ہے جو دلالت کرنے والے کلمہ کی ذات میں پائے جاتے ہیں۔ یہ دو مختلف عبارات ہیں جو نحات یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ ابتدا ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو مستقل بالمفہومیت ہے، ابتدا ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے کہ وہ معنی دلالت کرنے والے کلمہ کی ذات میں پائے جاتے ہیں۔ یہ دو الگ عبارتیں ہیں۔
میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں کی مراد ایک ہے. یہی بات بیان کی. وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ إِنَّ لِلْإِسْمِ وَالْفِعْلِ مَعْنًى كَائِنًا فِي نَفْسِ الْكَلِمَةِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ. اس سے اشارہ کر دیا نفس ہا میں فی نفس ہا میں ہا کا مرجع کلمہ بنایا تھا نا ہم نے وجہ اثر میں. مطلب یہی تھا جو نفس ہی کا بنا ہے. بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. عبارات یہاں پر دو ہو گئی. اسم اور فعل ایسے معنی پر دلالت کرتے ہیں جو مستقل بالمفہومیت ہے. ٹھیک ہو گیا. اسم اور فعل ایسے معنی پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ معنی اس کلمہ کی ذات میں پائے جاتے ہیں جو کلمہ ان پر دال ہوتا ہے. عبارات دو ہو گئی. تو میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دونوں کا معال ایک ہے, دونوں سے مراد ایک ہے. کیا وہی استقلال بالمفہومیت. اس لیے کہا ہذا هو المراد الی آخر. مطلب پھر کیا نکلا؟ یا کہ فی نفس الکلمہ مرجع کس کو بنایا؟ ہا کو. ہا کا مرجع کلمہ ہو. ہا کا مرجع کلمہ ہو, ہا کا مرجع معنی ہو, مطلب ایک ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہی مراد ہے ناویوں کے اس قول سے اسم اور فعل کے ایسے معنی ہیں جو پائے جاتے ہیں اس کلمہ کی ذات میں جو دال ہے اس معنی پر. ٹھیک ہو گیا.